الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 20 تک سورہ رعد پارہ 13 سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کون ہے پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا، کہ آپ ان سے سوال کریں کون ہے آسمان اور زمینوں کا رب۔ قل اللہ، خود ہی فرمائیے اللہ، یعنی جواب بھی یہ دیجئے کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا رب ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، انہیں کہیے کیا تم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا ایسے حمایتی، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے بھی کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے پوچھئے کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور بینا، ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا یکساں ہوتے ہیں اندھیرے اور نور، ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے ایسے شریک، خلقوا کخلقہ، جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو جیسے اللہ نے پیدا فرمایا، فتشابہ الخلق علیہم، پس یوں تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی۔ قل اللہ خالق کل شیء، فرمائیے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، وہو الواحد القہار، وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے، وہ ایک ہے سب پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ یہ اوپر ابتداءً فرمایا نا کہ ان سے پوچھئے کہ کون ہے رب، پھر فرمایا خود ہی فرمایا کہ انہیں کہیے کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ بے شمار دلائل اور انگنت شواہد کے باوجود وہ بتوں کو خدا کا شریک اور اپنا معبود بنانے سے باز نہیں آتے۔ اے میرے رسول ان سے پوچھو آسمان و زمین کا خالق و پروردگار کون ہے، اگر وہ اس کا جواب دینے میں پس و پیش کریں تو آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ حضور نے جب یہ سوال ان سے پوچھا تو خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے عجیب انتا، آپ بتائیے بھئی آپ جواب دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا، حکم دیا قل اللہ، اب ان سے پوچھو کہ جی قل اللہ، اب ان سے پوچھو کہ جب تم یہ بھی مانتے ہو کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا خالق و مالک وہی ہے، تو پھر تم ان بے بس اور بے اختیار معبودوں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو، جو اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو ضرر نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ تمہارے کس کام آئیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا نا کہ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا یکساں ہیں اندھیرے اور نور۔ پھر ان سے پوچھا یہ بتاؤ کیا اندھا اور بینا یکساں ہیں، یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، کیا گمراہی کی ظلمتیں اور ہدایت کا نور تابہ ایک جیسا ہے، تم تو بڑے زیرک ہو، ذرا عقل سے تو کام لو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا فرمایا تم ایسے پیدا کر سکتے ہو۔ فرمایا اگر کائنات کی چھوٹی بڑی خوبصورت بدصورت چیزوں میں سے چند چیزیں بھی ان کے بتوں نے پیدا کی ہوتی تو پھر ان کو خدا ماننے اور ان کی عبادت کرنے کے متعلق شک ہو سکتا تھا، لیکن ہر چیز کا جب وہی خالق ہے تو پھر اس کے سوا کسی اور کو معبود بنانے کا تو سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا قل اللہ خالق کل شیء، فرمائیے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا۔ اے میرے رسول مکرم آپ پھر اعلان کر دیجئے تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے
اور تخلیق کائنات میں کسی کو کوئی دخل نہیں، وہ واحد یکتا ہے رب ہونے میں بھی اور معبود ہونے میں بھی، بلکہ نگاہ حقیقت آگاہ سے دیکھا جائے تو موجود حقیقی بھی وہی ایک ہے، باقی سب موجودات اس کے وجود کے ظلال ہیں، یعنی کیا ہے؟ اس کے سایہ ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرہا، پس بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے انداز کے مطابق، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو اٹھا لیا سیلاب کی رو نے ابھرا ہوا جھاگ، ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا دیگر سامان بنانے کے لیے، اس میں بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یوں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، پس بیکار جھاگ تو رائے گاں چلا جاتا ہے۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے تو وہ باقی رہے گی زمین میں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں ہی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا رہتا ہے۔ ارشاد ہوا نا کہ انزل من السماء ماء، کہ اس نے اتارا آسمان سے پانی، پس بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے انداز کے مطابق، تو اٹھا لیا سیلاب کی رو نے ابھرا ہوا جھاگ۔ ایک وہ جھاگ ہے اور ایک وہ جھاگ ہے جو وہ بھٹیوں میں تپا تپا کے اس کو پیدا کرتے تھے، یہ دونوں قسم کے جھاگ ہیں۔ اب ان دونوں قسم کے جھاگوں کو بیان کرنے کے بعد پھر بیان فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء، پس جو بیکار جھاگ ہے رائے گاں چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ، یعنی ایک تو وہ ہے جو سیلاب سے بنتا ہے وہ بیکار ہے، اور ایک وہ ہے جو تم بھٹیوں میں بناتے ہو جو تمہارے کام آتا ہے جھاگ۔ آپ نے شاید سونے کو پگھلتے نہیں دیکھا، جب سونا پگھلتا ہے تو اس سے جھاگ پیدا ہوتی ہے، جب سونا پگھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے جھاگ پیدا ہوتی ہے، اور وہی جھاگ سونے کو ڈھالنے کے کام آتی ہے، یعنی وہ فائدہ مند ہے۔ اور وہ جو جھاگ جو سیلاب سے پیدا ہوتی ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، وہ رائے گاں ضائع ہے، اور یہ کیا ہے؟ باقی رہنے والی ہے۔ تو ایک مثال دے کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حق و باطل کا فرق ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ حق کے دوام و بقا اور باطل کے زوال و فنا کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے۔ سمجھ آ گئی نا کہ حق قائم کیوں ہے اور باطل کو فنا کیوں ہے، حق کو قیام کیوں ہے، دوام کیوں ہے، اور باطل کو فنا کیوں ہے۔ تو یہ اس کی مثال بھی بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا تم نے بار بار مشاہدہ کیا ہوگا جب موسلادھار میںہ برستا ہے تو وادیاں پانی سے لبریز ہو جاتی ہیں، بڑی اور وسیع وادیوں میں پانی کی مقدار زیادہ اور چھوٹی اور تنگ وادیوں میں پانی کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ جب پانی تیزی سے بہتا ہے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ سطح آب پر جھاگ نمودار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب زیور بنانے کے لیے تم سونا چاندی پگھلاتے ہو یا دیگر چیزیں بنانے کے لیے تو تم دوسری دھاتوں کو گلاتے ہو تو اس قسم کا جھاگ ان پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ سمجھا کہ دونوں جھاگ ہیں۔ اس ابھرے ہوئے جھاگ کے نیچے جو نتھرا ہوا پانی یا صاف پگھلی ہوئی دھاتیں ہیں یوں سمجھو کہ وہ حق ہیں، اور ان پر ابھرا ہوا جھاگ یوں سمجھو کہ وہ باطل ہے۔ بظاہر تو وہ جھاگ اوپر ہے اور پانی اس کے نیچے چھپا ہوا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پانی کی کوئی لہر اسے اٹھا کر کنارے پر پھینک دے گی، اور کوئی کاریگر اس میل کچیل کو نکال باہر کرے گا، اور جھاگ اور میل کچیل کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ظاہری کر و فرق کے باوجود مٹنے والا ہے، حادثات کی کوئی ایک ٹکر ہی اس کے مغرور گردن کو مروڑ کر رکھ دیتی ہے، اور حق نتھرے ہوئے پانی کی طرح رواں دواں آگے بڑھتا ہے، باغوں اور کھیتوں کو سیراب کر کے ان کو نیا جوبن بخشتا ہے، اور لاکھوں پیاسوں کی پیاس بجھا دیتا۔ سمجھ آ گئی؟ تھوڑا آگے چلے گا یہ، آگے سنیے۔ وَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے تو وہ باقی رہے گی زمین میں۔ جو نفع بخش ہے نا لوگوں کے لیے وہ کہاں رہے گی؟ زمین میں باقی رہے گی۔ اب اس راز سے پردہ اٹھایا جاتا ہے کہ حق کو بقائے دوام کیوں بخشا گیا اور باطل کے مقدر میں فنا و زوال کیوں رقم ہوا۔ بتایا ہمارا یہ اصول ہے، جو چیز نفع رساں ہوگی دوسروں کو نفع دے گی، جس سے ہماری مخلوق کو فائدہ پہنچے گا، جو بزم ہستی کی رونق میں افزائش کا باعث ہوگی وہ باقی رہے گی، اور جو چیز افادیت اور نفع رسانی کی صفت سے معروم ہوگی وہ فنا ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی ذرا؟ قرآن کریم نے 14 صدیاں پہلے تنازع للبقاء اور بقائے اصلہ کا قانون واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اس دنیا میں وہی چیز باقی رہے گی جو مفید اور نفع بخش ہوگی، اور جب بھی کوئی چیز اپنی افادیت کھو بیٹھے وہ کسی وقت کتنی عزیز اور گراں قدر کیوں نہ ہو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔
آپ صبح سویرے اپنے باغیچے سے خوبصورت رنگین اور پیارے پیارے پھول چن کر ان کا گلدستہ بناتے ہیں اور کس شوق سے اسے کسی گلدان میں سجا دیتے ہیں۔ دن بھر انہیں دیکھ دیکھ کر کتنی تازگی اور فرحت محسوس کرتے ہیں، لیکن جب وہ دوسرے دن کملا جاتے ہیں، ان کی مہک ختم اور ان کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، اس گلدستہ کو اپنے انہی ہاتھوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہی حال نظریات کا بھی ہے۔ زندگی کے وہ کسی شعبے سے متعلق ہو، جب تک وہ مفید نتائج پیدا کرتے رہتے ہیں وہ زندہ و سلامت رہتے ہیں، اور جب وہ افادیت سے محروم ہو جاتے ہیں تو انہیں بلا دیا جاتا ہے۔ قوم اور افراد کے لیے بھی عروج و زوال کا یہی معیار ہے۔ جب تک کوئی فرد یا قوم اپنی تعمیری صلاحیتوں، پسندیدہ اخلاق اور منفعت بخش اعمال سے متصف رہتی ہے، اس کی عظمت کا پرچم بلند فضاؤں میں لہراتا رہتا ہے، اور ہر حادثہ اس کو نئی طاقت بخشتا ہے، ہر آزمائش اس کی قوتوں کو جلا بخشتی ہے۔ لیکن جس وقت اس کی ذہنی قوتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، ان کے اخلاق گر جاتے ہیں اور ان کا طریقہ کار راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، تو عزت و کرامت کا جو تاج صدیوں سے ان کے سر پر جگمگا رہا ہوتا ہے وہ چپکے سے اتار لیا جاتا ہے۔ وہ زرنگار مرصع تخت جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا، اس کے نیچے سے خود کھسک جاتا ہے۔ اپنی قوموں کی ترقی و ادبار کا مطالعہ کریں۔ آپ افراد کے عروج و زوال کا جائزہ لیں۔ ایک ہی اصول ہر جگہ آپ کو جاری و ساری نظر آئے گا۔ ہر قوم کو زندہ رہنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ہر قوم کو عزت و ناموری کے حصول کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، اور پھر اس حاصل کردہ عزت و ناموری کو برقرار رکھنے کے لیے شدید محنت سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی افراد کا ہے۔ ہم عروج حاصل کرنے کے بڑے منصوبے بناتے ہیں، ہم بلند مناصب تک پہنچنے کے لیے بڑے خواب دیکھا کرتے ہیں، لیکن صدحیف وہ راستہ اختیار نہیں کرتے جو قدرت نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے مقرر کیا۔ اس طرح عمر بھر ٹھوکریں کھاتے چلے جاتے ہیں، تھک کر چور ہو جاتے ہیں، اور منزل ہے کہ دور دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ترقی کا خواب دیکھنے والے، بام عروج پر پہنچنے کی تڑپ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں، دکھی دلوں کا سکون بنے، تاکہ اشکبار آنکھیں ان کو دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ اپنے دامن شفقت کو حت الامکان کشادہ کریں، تاکہ مصیبت زدوں کو اس کے سائے میں پناہ مل سکے۔ منزل چل کر خود ان کے قدموں میں آئے گی، اور اقتدار کی کرسی بصد منت ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ جب تک بنی اسرائیل رشد و ہدایت کا چراغ روشن کیے رہے، انی فضلتکم علی العالمین کا شرف انہیں نصیب رہا۔ جب ملت اسلامیہ نے اس ذمہ داری کو سنبھالا تو خیر الامم کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا۔ اپنے عہد عروج میں جہاں جہاں بھی مسلمان گئے، جہالت کے اندھیروں میں علم و عرفاں کے چراغ روشن کرتے رہے۔ لک و دک صحرا مرغزاروں اور لالہزاروں میں بدل گئے۔ ان کے 18 سالہ بچے مشرق و مغرب کے مظلوموں اور ستم زدوں کی امداد کے لیے پہنچے اور انہیں ظلم و استبداد کے زنجیروں سے آزاد کرایا۔ اگر ان کے عالم تحقیق و اتحاد سے علم و حکمت کے گلستانوں میں تازہ پھول کھلا رہے تھے، تو ان کا ایک کاشتکار اور باغبان بھی اپنے ذوق تجدید کی تسکین کے لیے پھلوں پھولوں اور اناجوں میں عمدہ قسمیں پیدا کر رہا تھا۔ ان کا طبیب اگر امراضی جسمانی کی تشخیص میں سب سے گوئے سبقت لے گیا تھا، تو ان کا صوفی روحانی امراض کی چارہ گری میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ جب تک اس قوم کا وجود خیر و برکت سے سرچشمہ بنا رہا، اس کی پیش قدمی کو روکنے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی، اور جب اس کی صلاحیت سہل انگاری کے شکار ہو گئیں، اور جب اس کا نشتر تحقیق کند ہو گیا اور جذبہ اجتہاد ٹھنڈا پڑ گیا، جب اس کے حوصلے پست اور ولولے سرد ہو گئے، جب اس کے نوجوانوں کو شمشیر و سناں سے نفرت اور طاؤس و رباب سے پیار ہو گیا، تو پھر وہ اما الزبد فیذهب جفاء کے اصول کے مطابق انہیں تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ الحمراء کی دیواروں کے ساؤں میں ان کے بوڑھوں اور بچوں کی بے دردی سے ذبح کر دیا گیا۔ شاہی محلات میں شہزادیوں کی قسمتیں لوٹی گئیں، اور انہیں اندلس کی سرزمین سے جہاں انہوں نے 900 سال تک حکومت کی تھی نکلنا پڑا۔ یہی حال ہندوستان اور دوسری جگہوں پر ہوا۔ عزت و کرامت کے وہ قبائے زریں جو ان کے آباء و اجداد نے بڑی محنت و مشقت سے حاصل کی تھی، وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے اتار کر دوسروں کو دینی پڑی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس میں کسی قوم یا فرد کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اگر تم اپنی موجودہ حالت پر خوش نہیں ہو تو منہ بسورنے یا سرد آہیں بھرنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اپنے آپ کو بدلیے، زمانہ خود بخود بدل جائے گا۔ یہی سبق ابھی بھی قرآن نے آپ کو پڑھایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم۔ اور یہ بھی اب آپ کو بتا دیا گیا کہ قوم ہو یا فرد، بقا و دوام اس کے لیے ہے، عزت کی بلندیاں اس کے لیے ہیں جس سے خلق خدا کو فائدہ ہو۔ آؤ اپنے آپ کو اس مخلوق کے لیے نفع رساں بنائیں، آؤ اپنی صلاحیتوں کی برتری اور اپنی سیرت کی پاکیزگی، اپنے عزائم کی پختگی اور حق کے لیے جینے اور حق کے لیے مرنے کا ثبوت دائم پہنچائیں۔ دنیا خود ہی آپ کو اپنی آنکھوں پر بٹھائے گی۔ اس آیت میں چند مشکل الفاظ ہیں، ان کو بھی سمجھ لیجیے۔ آگے صرف نحوی بحث ہے۔ امید ہے مزہ آیا ہوگا آپ کو، مجھے پڑھنے میں آیا ہوگا اور آپ کو سننا ہے، بس حقیقت یہ ہے۔
للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا بھلائی ہی بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے نہیں مانا اس کا حکم، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، تو اگر ان کے ملک میں جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ، اور اتنا ہی اس کے ساتھ، لفتدوا بہ، تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے بطور فدیہ دے دیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے سخت باز پرس ہوگی، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، تو کیا جو شخص جانتا ہے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، کمن هو اعمی، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت صرف وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ جو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اور نہیں توڑتے پختہ وعدوں کو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔